अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमज़ा ख़ान। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम एक ऐसी कंट्री पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, यानी हम उसका ट्रैवल करने जा रहे हैं। अ, उसका नाम नहीं बताऊंगा, आखिर में मैं उसका नाम बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले वालेकुम हैं सलाम। दुनिया के एक ऐसे कंट्री की जो इतना अमीर है कि इसकी 1/3 आबादी मल्टी मिलेनियर है, या इसका शहरी बनने के लिए अरबपति होना ज़रूरी है। ये पूरी दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है, दुनिया की सबसे पुरतअय्युश याट्स का घर है, मशहूर F1 ग्रैंड प्री की मेज़बानी करता है। जहां भी आप यहां मुड़ते हैं आपको महसूस होता है जैसे आप जेम्स बॉन्ड फिल्म में काम कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है, ये खूबसूरत भी है और बहुत छोटा भी, जो कि सिर्फ आधा किलोमीटर चौड़ा और तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा है। ये असल में वेटिकन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है, यहाँ तक कि ये न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क से भी छोटा है, जिसे आप सिर्फ आधे घंटे में पैदल घूम सकते हैं। और बुरी खबर यह है कि इंतहाई महंगा है। यहाँ एक दिन जिम करने की फीस 150 यूरो है, यानी यहाँ आम बंदा तो स्टे नहीं कर सकता। लोग रोज ट्रेन का सफर करके दूसरे यहाँ पे गाड़ी ममालिक के बहुत होटल ज़्यादा में चलती ठहरते है, हैं। बहुत यहाँ ज़्यादा। की फीकस आमदनी 4.5 करोड़ के करीब है। एक चीज जो यहाँ सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है वो है बोंजोर, जिसका मतलब है हेलो। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वश आत के शोखस जो भली करे आया पुखैर रागले मरहबा जियानो खुश आमदीद कह और रहे हैं वेलकम। मोनाको, जो बज़ाब्ता तौर पर प्रिंसिपलिटी ऑफ मोनाको मोनाको, कहलाता इसका है, नाम है मोनाको। नीस फ्रांस और जिनेवा इटली के शहरों के दरमियान ये एक छोटी सी खुद मुख्तार शहरी रियासत और माइक्रो स्टेट है। मैप पर नजर दौड़ाएं तो इसकी सरहद शमाल मशरक और मगरिब में फ्रांस और जनूब में बहीरा रूम पर फ्रांसीसी रोवेरा पर वाक़ है। मोनाको का रकबा 2 मुरबा किलोमीटर से ज्यादा है, जिसकी साहिली पट्टी तकरीबन 4.1 किलोमीटर तक फैली हुई है। पूरी दुनिया से लोग अपनी दौलत को उड़ाने और ठिकाने लगाने के लिए, फाइनली शो ऑफ के लिए यहाँ आते हैं, और सुपर कार्स और लग्जरी बहुत ही यॉट्स खूबसूरत हर कंट्री तरफ है। नजर आती हैं। इधर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग चल रही है। जीडीपी के बारे में बता दूं, इसकी फीकस आमदनी तकरीबन $1,83,000 है, जो इसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक बनाती है। क्योंकि ये मुल्क अपनी राजदारी के कवानीन के लिए जाना जाता है और बहुत से बाशिंदे अपनी माली मालूमात को अवामी तौर पर जाहिर नहीं करते। 2021 में मोनाको में एक अंदाजे के मुताबिक 41 अरबपति मुकीम थे। ताहम ये बात काबिल गौर है कि ये महज एक तखमीना है और मोनाको में रहने वाले अरबपतियों की असल तादाद मुख्तलिफ है। तो सवाल पैदा होता है कि मोनाको पैसे कैसे कमाता है। मोनाको की आमदनी पैदा करने के कई तरीके हैं। पहले नंबर पर आता है गेमिंग या गैम्बलिंग। कैसीनो डी मोंटी कार्लो दुनिया के सबसे मशहूर कैसीनो में से एक है और मोनाको की मईशत में एक बड़ा हिस्सादार है। कैसीनो दुनिया भर के मनी लॉन्डरों के लिए हेवन का दर्जा रखते हैं। दुनिया के करप्ट सियासतदान, जर्नैल और 2 नंबर जराए से माल बनाने वाले यहाँ लग्जरी यॉट में पैसे यानी भरकर हमारा जो लाते हैं, कसीनो में जुआ खेलते हैं और इनको डॉक्यूमेंट तरफ बनाकर दे दिया जाता है गैम्बलियन हो कि गया, इसने ये या पैसे फिर कसीनो में जीते हैं। अब ब्लैक मनी वाइट हो ग्रैंड जाती मास्टर हो है। गया, वो यही यहाँ से मोनाको की पैसे और आमदनी का सबसे बढ़िया जरिया चोरी है। करते हैं, दूसरा पैसे बड़ा बनाते जरिया हैं। है रियल स्टेट। मोनाको अपने पुरकशिश मकाम और साजगार टैक्स कवानीन की वजह से रियल स्टेट की बहुत ज़्यादा मांग है। मोनाको अपने साजगार टैक्स कवानीन के लिए जाना जाता है, जिसने इसे दौलतमंद अफराद के लिए एक मकबूल मकाम बना दिया है जो अपने टैक्स के बोझ को कम करना चाहते हैं। ताहम ये मुकम्मल तौर पर टैक्स से पाक नहीं है। यहाँ ज़ाती इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं है और दौलत या वरासत पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी पर सालाना 1% टैक्स लिया जाता है और कुछ अशिया पर वैल्यू एडिड टैक्स अदा करना पड़ता है। टूरिज्म बहुत ही मोनाको एक खूबसूरत मशहूर कंट्री है। सियाहती मकाम है मैंने जो आज हर एक साल लाखों खूबसूरत सयाहों को तस्वीर अपनी देखी तरफ है। मुतवज्जे करता है। मुल्क में बहुत से लग्जरी होटल, मुझे लगता है कसीनो आपने और भी इस तरह पुरकशिश विजिट देने के लिए मकामात नहीं हैं देखी। जो सियाहत से आमदनी पैदा करके देते हैं। आमदनी के इन जराए के अलावा मोनाको को फ्रांस से अहम माली इमदाद भी हासिल होती है।
کیا موناکو کا ایئرپورٹ موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ موناکو، سان مرینو، اندورا، لیختنسٹائن، ویٹیکن سٹی ایسی ریاستیں ہیں جن میں ہوائی اڈے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں ایئرپورٹ بنانے کے لیے سپیس موجود نہیں ہے۔ موناکو سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر فرانس کا تیسرا مصروف ترین ایئرپورٹ نائس کوٹ ڈی ازور ہے۔ ہوائی اڈے سے بسوں، ٹرینوں اور ٹیکسیوں کے ذریعے موناکو آسانی سے آیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یورو ریل کا پاس ہو تو ٹکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ کئی ہیلی کاپٹر کمپنیاں بھی موجود ہیں جو ہوائی اڈے اور موناکو کے درمیان باقاعدہ پروازیں پیش کرتی ہیں۔ اگر آپ موناکو جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ نائس ہوائی اڈے کے لیے فلائٹ بک کر سکتے ہیں۔ کین یو انٹر موناکو فرام فرانس وداؤٹ اے پاسپورٹ؟ موناکو ایک خود مختار ریاست ہے اور یورپی یونین کا رکن ہے، لیکن یہ شینگن ایریا کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے فرانس اور موناکو کے درمیان سرحد پر پاسپورٹ کنٹرولرز موجود ہیں اور مسافروں کو داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک کے شہری ہیں جو یورپی یونین یا یورپی اکنامک ایریا کا رکن ہے تو آپ قومی شناختی کارڈ کے ساتھ موناکو میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہاؤ مچ از کاسٹ اے میل ان موناکو؟ عام طور پر موناکو میں کھانے کی قیمت بہت سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں موناکو کے ایک درمیانی رینج والے ریسٹوران میں کھانے کی اوسط قیمت تقریباً 40 یورو فی شخص تھی۔ موناکو ایک امیر اور خوشحال ملک کے طور پر جانا جاتا ہے اور ملک میں غربت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں کوئی بھی بے روزگار نظر نہیں آتا۔ از دیر کرائم ان موناکو؟ کسی بھی دوسرے ملک کی طرح موناکو میں بھی لیول آف کرائم ہے، کیونکہ اس ملک کا مین سورس آف انکم گیمبلنگ ہے، اسی وجہ سے دھوکہ دہی تو ہوگی۔ ملک میں بہت سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں جرائم کی شرح کم ہے اور اسے عام طور پر رہنے اور دیکھنے کے لیے ایک محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یہ بات قابل توجہ ہے کہ جرم کہیں بھی ہو سکتا ہے اور اپنے سامان کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہمیشہ اچھا خیال کیا جاتا ہے۔ موناکو پاپولیشن تقریباً 39,000 افراد پر مشتمل ہے، جو اسے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا چھوٹا مگر سب سے گنجان آبادی والا کنٹری بناتی ہے۔ موناکو پیپل فرینچ اور اٹالین۔ موناکو کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے اور آبادی کی اکثریت اپنی پہلی زبان کے طور پر فرانسیسی بولتی ہے۔ 17% لیگورین ایک اطالوی زبان بولتے ہیں اور 15% آکسیٹن زبان بولتے ہیں۔ انگریزی بھی عام استعمال ہوتی ہے، اس لیے آبادی کی اکثریت فرانسیسی یا اطالوی نسل کی ہے، لیکن موناکو فرانس یا اٹلی کا حصہ نہیں ہے۔ موناکو ہسٹری کے بارے میں بتا دوں۔ موناکو کی ایک لمبی اور بھرپور تاریخ ہے جو 6 صدی قبل مسیح کی ہے، جب اس کی بنیاد یونانی فوسیانز سمندری لوگوں نے رکھی تھی۔ اپنی پوری تاریخ میں موناکو پر متعدد مختلف طاقتوں کی حکومت رہی ہے، جن میں رومی، جینیوز اور فرانسیسی شامل ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں موناکو نے فرانس سے آزادی حاصل کی تھی اور خود کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر قائم کیا۔ دا رائل فیملی۔ موناکو ایک آئینی بادشاہت ہے اور ریاست کا سربراہ اس وقت پرنس البرٹ دوئم ہے۔ گریمالڈی شاہی خاندان پچھلے 700 سال سے زائد عرصے سے ملک پر حکومت کر رہا ہے۔ کلچر۔ موناکو کی ایک بھرپور اور متنوع ثقافت ہے جو فرانسیسی تاریخ سے متاثر ہے۔ چھوٹے سائز کے باوجود ایک متحرک ثقافت اور دلچسپی کے متعدد مقامات ہیں جو پوری دنیا سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جیسے موناکو اوپیرا، موناکو بیلے، موناکو فلہارمونک، اوشیانو گرافک میوزیم، دا پرنس پیلس اور موناکو گرینڈ پری شامل ہیں۔ موناکو فلیگ سرخ اور سفید 2 افقی بینڈوں پر مشتمل ہے جو کہ موناکو کے حکمران خاندان گریمالڈی خاندان کے روایتی رنگ ہیں، اور یہ انڈونیشیا، پولینڈ اور سنگاپور کے جھنڈوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تاہم طول و عرض کے تناسب اور ہر جھنڈے پر استعمال ہونے والے سرخ رنگ کے شیڈ میں کچھ فرق ہیں۔ پولینڈ کے جھنڈے کا ڈیزائن تو موناکو کے جھنڈے جیسا ہی ہے، لیکن رنگ ایک دوسرے سے الٹ ہیں۔ سنگاپور کے جھنڈے میں 1 ہلال اور 5 ستارے بھی شامل ہیں۔ واٹ از دا ایوریج ہاؤس پرائس ان موناکو؟ موناکو میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بہت زیادہ ہے اور ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ 2021 میں ایک گھر کی اوسط قیمت
تقریباً 2.2 ملین سے لے کر 6 ملین یورو تک تھی، یعنی سب سے چھوٹا گھر 50 کروڑ روپیز سے شروع ہوتا ہے۔ ہاؤ مچ از رینٹ ان موناکو؟ ملک میں مکانات کی زیادہ مانگ اور دستیاب جائیدادوں کی محدود فراہمی کی وجہ سے کرائے کافی زیادہ ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں ایک بیڈ روم کے اپارٹمنٹ کا اوسطاً ماہانہ کرایہ تقریباً 4,000 یورو تھا، جبکہ 3 بیڈ روم والے اپارٹمنٹ کا اوس ماہانہ کرایہ تقریباً 9,000 یورو تھا۔ یہ اعداد و شمار صرف تخمینہ ہیں۔ کچھ افراد کے لیے موناکو میں کرائے کی قیمت برداشت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک چیز جو آپ کو یہاں ہر طرف فری ملتی ہے وہ ہے وائی فائی۔ از ہیلتھ کیئر فری ان موناکو؟ موناکو میں صحت کی دیکھ بھال مکمل طور پر مفت نہیں ہے، لیکن یہ عام طور پر اعلیٰ معیار کی ہے۔ ہاؤ مچ منی ڈو یو نیڈ ٹو بی اے سٹیزن آف موناکو؟ موناکو کا شہری بننا محض ایک خاص رقم رکھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ موناکو ایک چھوٹا کنٹری ہے جس میں شہریوں کی تعداد محدود ہے اور شہریت حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ عام طور پر شہریت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو کم از کم 10 سال سے موناکو میں مقیم ہیں۔ اچھی صحت اور مجرمانہ ریکارڈ کا نہ ہونا۔ آپ کے پاس اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے موناکو کے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ یورو ہوں تو پھر آپ شہریت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ موناکو کا پاسپورٹ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو 2021 کے ہینلے پاسپورٹ انڈیکس میں 5ویں نمبر پر ہے۔ واٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو وزٹ موناکو؟ موناکو جانے کا بہترین وقت آپ کی ذاتی ترجیحات پر منحصر ہے۔ جون، جولائی اور اگست کے مہینے عام طور پر موناکو جانے کے لیے سب سے مصروف وقت ہوتا ہے۔ گرم درجہ حرارت اور بہت سی بیرونی تقریبات اور تہوار یہاں منائے جاتے ہیں۔ اگر آپ ٹھنڈے موسم اور کم ہجوم کو پسند کرتے ہیں تو آپ موسم بہار یا خزاں میں جا سکتے ہیں، جب موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے اور سیاح بھی کم ہوتے ہیں۔ دوستو، موناکو یہ دنیا کے دیگر ممالک سے ذرا ہٹ کے تھا۔ مجھے امید ہے کہ موناکو کے بارے میں ہماری ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو یہاں کیا اچھا لگا۔ ملیں گے کسی اور کنٹری کی سیر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی، تو یہ موناکو کنٹری تھی، بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن یہ ان کا شہری بننا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ یورو ہو تو پھر تم اس کنٹری کا شہری بن سکتے ہو، امپاسبل ہے۔ اور یہاں کی کاریں بہت زیادہ خوبصورت کار تھی، گاڑی، اور یہ بہت چھوٹی سی کنٹری ہے، کیونکہ 39,000 لوگوں پہ مشتمل ہے۔ یہاں ان کا ہوائی اڈا نہیں ہے، ایئرپورٹ ان کا نہیں ہے۔ تو تو یہ تھی ویڈیو۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، گڈ بائے۔